السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو ہمارے مہمان میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں عالم اسلام کے عظیم روحانی علمی شخصیت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر خالد سلطان صاحب مدظ اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے بڑی مہربانی فرمائے، کرم فرمایا اپنے اس ناچیز بچے پہ کہ بڑی شفقتوں سے ہمیں ٹائم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد فرمائے، اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم عطا فرمائے۔ اس چینل کے پیج کو لائک کریں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، آپ سن خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ رب العالمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ حضرت صاحب، جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے آج؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے جمعے کو عید سے تشبیہ دی ہے، بے شک، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بے خوشی شک، کا دن ہے، اور سارے مسلمان خوش و خضوع سے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ دن نصیب کیا، اور آج کا دن رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مین بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اس جمعے پہ مجھے اپنے مسجد اقصیٰ ہاں ہاں، میں جو ہو رہا ہے اور فلسطین اللہ کے اکبر، مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں بھول سکتے۔ اس وقت میں عالم اسلام کو اپیل کروں گا کہ خدا را آپ سارے یکجہتی میں آ جائیں اور یکسوئی کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں۔ آج بھی پتہ چل رہا تھا کہ ٹینکوں کے ساتھ پورے غزہ کو انہوں نے محاصرے میں لے لیا ہے اسرائیل نے، اور مسلمانوں کو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ارد گرد جتنے بھی مسلم کنٹریز کی سرحدیں ہیں وہ اپنی سرحدیں کھول دیں، اور مسلمان جو ہیں وہ تاکہ کہیں جا کے پناہ لے سکیں۔ اس وقت تو ان کو آسمانی طریقے سے بھی اوپر سے یہ ان کے جہاز آ رہے ہیں، وہ بھی بمباری کر رہے ہیں، اور نیچے سے ٹینک آ رہے ہیں، وہ ان پر گولے پھینک رہے ہیں، اور اس کی بڑی فوج بھی اب غزہ کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بحیثیت کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے ایٹم بم اگر بنایا ہے تو اس کو میرے خیال میوزیم میں سجانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اسلام کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنا ہے۔ اس میں اگر پاکستان اعلان جہاد کر لے اور اسرائیل کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دیگر ممالک بھی ساتھ دیں گے، اور ایٹمی قوت ہونے کے حوالے سے جو دوسری ایٹمی طاقتیں ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم عطا فرمایا۔ انشاءاللہ ناظرین، جب حضرت صاحب حیدرآباد یا سندھ میں جہاں پر بھی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ہم احمد صاحب سے اور دیگر حضرت صاحب کے جو خلفاء ہیں ان سے رابطے میں رہیں گے۔ حضرت صاحب کے تمام پروگرام کی کوریج اور حضرت صاحب کے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً خصوصی انٹرویو جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔